صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو یہ چاہا کہ مدینہ منورہ کے اطراف جو یہودی یعنی انبیاء علیہ السلام کی اولاد بس رہے تھے ان سے مصالحت کر لیں کہ وہ لوگ آپس میں ملے جلے رہیں. اگر نہیں ملے جلے رہتے ہیں تو کم از کم باہر والوں کے حملے کے موقع پر ان کا ساتھ نہ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دل میں یہ وحی پہنچا کر خود آیت نازل فرمایا. اسی کا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں یہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو کہ تمہارے آباء و اجداد دنیا میں بسے، انبیاء علیہ السلام کے اولاد ہوئے، ویسے ہونے کے باوجود انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور ان کی نافرمانی کی اور ان سے گستاخیاں کیا. سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا. خود معاف فقط نہیں فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گستاخیوں کے باوجود ان پر انعامات کی بارشیں نازل فرمایا. ان سب کو یاد دلا کر موجودہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت یہ دے رہے ہیں اب بھی مان لو، تمہارا جو گزرا ہوا بڑا جرم ہے وہ سب معاف ہو سکتا ہے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہوئے یہ قصہ چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی دیکھو ہمیں ملک شام جانا ہے، وہاں پر جہاد کر کے اس کو قبضہ کرنا ہے. ان لوگوں نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہا آپ جائیں اور آپ کا خدا جائیں، دونوں مل کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسی میدان میں گھمایا. پریشان 40 سال تک گھوم رہے تھے. ان کے اس گھومنے ہی کی وجہ سے اس میدان ہی کا نام آج تک وادی تیہ رکھا گیا ہے. تیہ کا معنی ہی سرگرداں پھرنا. جیسے کہ بتا دیا ہوں کہ دن بھر چلنے کے بعد پھر رات سو کر سویرے دیکھتے تو اسی جگہ ہوتے جس جگہ میں ہوتے تھے. اور یہ میدان کیسا تھا؟ سایہ نہیں تھا اور پانی کا قطرہ نہیں تھا، کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے ایک چیز مانگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر وہ چیزیں عطا کیا. کھانے کو مانگا، بٹیر اور ترنجبین دیا. سایہ مانگا تو ٹھنڈا ابر عطا فرمایا. پینے پانی مانگا تو بہترین 12 چشمے جاری کر دیا. اور ساتھ ساتھ ان پر یہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جو آج تک کسی پر نہیں کیا تھا. وہ کیا؟ یعنی وہ لوگ جو کپڑا پہن کر آئے تھے اسی کپڑے میں ہیں. وہ کپڑا نہ میلا ہو رہا ہے اور نہ وہ کپڑا پھٹ رہا ہے، اور نہ چھوٹے بچے ہیں وہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بچہ بڑھ رہا ہے تو کپڑا چھوٹا ہوتا ہے. پوری دنیا میں تاریخ یہی ہے. لیکن اللہ نے ان پر مزید یہ انعامات کیا کہ بچہ جیسے جیسے بڑھتا تھا وہ کپڑا ویسے ویسے بڑھتا تھا.
اس لیے کہ کوئی چیز اس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا نہیں کیا تھا۔ اب بہترین کھانے کے لیے بٹیر دیا اور بہترین پینے کے لیے پانی دیا، تو اب صاف صاف یہ بول رہے ہیں یہاں مزید ایک اور نافرمانی اور گستاخی کر رہے ہیں، اور گستاخی کرنے میں ایک نیا طریقہ اپنایا ان لوگوں نے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگوں نے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یہ کھانے پر نہیں رہ سکتے ہیں، یہ روزانہ کا بٹیر اور یہ روزانہ کا تورنجبین یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہمیں الگ الگ قسم کے کھانے مہیا ہوں۔ یہ کیا روزانہ جب سے ہم آئے 40 سال سے یہی کھا رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں کھانے انسانی صحت کے اعتبار سے انتہائی مفید تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے اسے ٹھکرانے کے لیے جو طریقہ اپنایا، کیا کہا، اگر وہ اس یہ کھانے پر رہ نہیں سکتے ہیں تو طریقہ یہ بھی تھا، ہے موسیٰ دیکھو ہم کو اس پر صبر نہیں ہو رہا۔ یہ ذرا ادب کا کلام تھا، ادب کی گفتگو تھی، بجائے اس کے صاف یہ عربی کا جملہ ہے، عربی جانتے ہیں لن نصبر علی طعام کا معنی یہ ہے کسی کے سامنے ایک بچہ جو ضد کرتا ہے یہ ہم سے نہیں ہوگا، اس طرح سے بولتے لن نصبر علی طعام واحد، یہ کھانے پر ہمارا بس نہیں ہوگا، ہمارا گزارا نہیں چلے گا۔ اچھا دوسرا کیا کہا، آگے کہہ رہے ہیں وہ لوگ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یہ بڑی گستاخی، آپ ہمارے لیے دعا کریں تمہارے پروردگار کے پاس، یعنی گویا وہ ہمارا پروردگار نہیں ہے، ہم اسے پروردگار نہیں مانے ہیں۔ یہاں یہ گستاخی، جیسے ہم بولتے بھی تمہارا آدمی آ گیا، یہ بول کر دوسرے کو ہم چھیڑتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل بول رہے ہیں فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ ہمارے لیے دعا کریں تمہارے پروردگار کے پاس۔ کس کی دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، کہ اللہ تبارک و تعالی نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے سبزی، بقلن بولتے ہیں سبزی کو، ترکاری، وقصائها اور ککڑی، وفومها گیہوں، بعضوں نے اس کو لہسن کہا ہے، دونوں صحیح ہے، وعدسها اور دال، مسور کی دال، وبصلها اور پیاز، یہ چیزیں آپ ہمارے لیے مہیا کریں، ہم یہ کھائیں گے، روزانہ وہ نہیں کھائیں گے، اب یہ سب کھائیں گے۔ یہاں پر بہت ہی ضروری ایک بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جہاں پر بنی اسرائیل کو یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں تمہارے آبا و اجداد نے اس طرح کا گستاخی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ آسمانی غذا پر ان لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کر کے محنت اور مزدوری کے ذریعے سے حاصل کی جانے والی روزی کا مطالبہ کیا، اور جو بالکل گھٹیا ہے۔ پیاز، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد کو نہ آؤ، ہم سب کو کہا ہے نبی علیہ السلام نے، ویسی چیز مانگ رہے ہیں۔ اور دال، چاہے دال کوئی سی بھی ہو، ریائی بیماری پیدا کرتی ہے، اور اسی طرح گیہوں ہے اور جو بھی ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے چربی والا بٹیر عطا کر رہے ہیں، اس کے ہضم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ترنجبین دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے یہ جہاں پر یہودیوں کو دعوت دینا ہے، وہیں پر مسلمانوں کو ایک سبق سکھانا ہے، ایمان والوں کو ایک سبق سکھانا ہے۔ جب تک کسی بھی قوم کے پاس ایک اعلیٰ مقصد، بلند مقصد نہیں ہوگا تو وہ گھٹیا چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے ایک اعلیٰ، ایک نصب العین اس کے پاس ہوتا ہے، اعلیٰ مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ روکھی سوکھی غذاؤں پر اپنی زندگی گزار لیتا ہے، معمولی کپڑے پر اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ مثال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین،
حضرات صحابہ میں سے بچہ بھی ایسا نہیں تھا جن کے سامنے انتہائی اعلیٰ نصب العین نہ رہا ہو۔ کیا ہے نصب العین؟ کیا ہے مقصد زندگی؟ مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کی زمین پر بلند ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا کلمہ روئے زمین پر نہ ہو۔ یہ حضرات صحابہ کے بچوں کے اندر آ گیا تھا۔ مشہور قصہ ہے، بدر ہی میں دو چھوٹے چھوٹے انصاری صحابی بچے ابو جہل کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سامان فراہم کیا، دو بچے گیا ابو جہل کو مار دیا، جبکہ ابو جہل کے بارے میں پورا عرب نہیں بلکہ پورا اس وقت کا ملک، پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ابو جہل انتہائی بڑا سردار ہے۔ ان کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، دو چھوٹے انصاری بچے، مہاجرین بھی نہیں، اور مرتے ہوئے وہ یہی کہہ گیا، خیر بات تفصیل۔ تو کسی بھی قوم کے پاس جب ایک اعلیٰ مقصد ہو تو وہ اپنی روزی، اپنا رہن سہن، اپنے کھانے پینے کی مختلف چیزوں کی انتظاری نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے طرف سے جو عطا ہوتا ہے اس پر وہ انتہائی شکر گزاری کے ساتھ اپنے مقصد کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ نہیں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو انتہائی ذلیل بنا، جب تک اپنے آپ کو ذلیل نہیں بنائے گا مختلف قسم کی چیزوں سے مہیا نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سکھا رہا ہے، سبق سکھا رہا ہے۔ آنے والا مہینہ بھی مبارک مہینہ، انشاءاللہ اس آیت کے ختم پر کچھ وہیں پر کچھ اور کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس طرح سے پوچھ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول رہے ہیں، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اے لوگوں کیا تم لوگ ادنا چیز کو اپناتے ہو ایک بڑھیا چیز کے بدلے میں؟ انتہائی بڑھیا چیز تمہیں مل رہی ہے کھانے پینے کے لیے، اور اسے چھوڑ کر تم ایک ادنا چیز تم کھانے کے لیے تیار ہو رہے ہو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انتہائی گھٹیا چیزیں، اور اس کے لیے تم کو محنت کرنی ہوگی۔ یہ جو بے محنت کے مل رہی ہے، جو چیزوں کا مطالبہ تم کر رہے ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری ہے۔ تم کو خود کھیتی کرنا ہوگا، تم کو خود باغات لگانے پڑیں گے، اس کے بعد تمہیں یہ چیزیں مہیا ہوں گی۔ اب جو مل رہی ہے بے محنت کی مل رہی ہے، تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے امت کی گستاخی کو ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ ان سے کہہ دو یہاں وہ نہیں ملے گی، جن چیزوں کو ان لوگوں کو مطالبہ ہے وہ چیزیں یہاں نہیں ملے گی، ان کو یہاں سے باہر ایک شہر ہے اریحا، وہاں جانے کے لیے کہو، وہاں جا کر وہ محنت مزدوری کریں، کھیتی کریں، کھیتی باڑی کریں، اور اس کے بعد اناج بوئیں، پھر اسے گائیں، اس کے بعد اسے اناج فصل کاٹیں، وغیرہ جتنی محنت ایک کسان کرتا ہے وہ ساری محنت کرنے کے بعد وہ چیزیں حاصل کریں اور زندگی گزاریں۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تو حکم سنا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اہبطوا مصرا، تم چلے جاؤ ایک شہر میں، بازو جو شہر ہے، یہاں مصر سے مراد مصر نہیں، جو مصر مشہور شہر ہے وہ نہیں ہے، بازو ایک شہر ہے اس کا نام اریحا ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم سوال کر رہے ہو، فإن لكم ما سألتم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جانے کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اہبطوا، یہ اہبطوا کا لفظ عربی زبان میں اسی موقع پر بولتے ہیں، آدمی کہیں اوپر ہو اسے نیچے جانے کے لیے جب کہا جا رہا ہو تو ایسے موقع پر یہ لفظ حبطہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اہبطوا بول رہے ہیں۔ اہبطوا کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ لوگ بالکل اونچائی پر ہیں اور وہ جو جہاں جانا ہے جس شہر میں جانا ہے وہ نشیبی علاقے میں ہے، نہیں، ویسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو اعلیٰ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اعلیٰ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ اب یہ اعلیٰ روزی چھوڑ کر گھٹیا روزی حاصل کرنے کے لیے اتر جاؤ، یہ اہبطوا کا مطلب ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة۔ اب ان لوگوں کی ان ساری گستاخیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک عجیب و غریب سزا دیا۔ وہ سزا بھی کب تک کے لیے؟ دجال کے آنے تک کے لیے سزا دی۔ جب دجال آئے گا، دجال آنے کے بعد 40 دن یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ کیوں؟ دجال خود یہودیوں میں سے ہوگا، یہودیوں میں سے ہے، اور دجال کا وجود ابھی باقی ہے، ایک جزیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا چاہے کتنی بھی ریسرچ کر لے دجال کا پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہے دنیا میں،
اور ایک جزیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کیا ہے. جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ دجال باہر آئے گا، یہودی سارے کے سارے اس کے ساتھ لپٹ جائیں گے اور 40 دن دجال کی حکومت پورے عالم کے اندر چلے گی، مشرق سے لے کر مغرب تک چلے گی. ان 40 دنوں میں ان یہودیوں کی بڑی لوٹ مار کی حکومت چلے گی، صرف 40 دن کے لیے. 40 پر ایک دن دجال نہیں رہے گا اور اس کے بعد پورے یہودی مارے جائیں گے. کیسے مارے جائیں گے؟ وہ یہودی بچنے کے لیے کسی ستون کا آڑ لے گا، وہ ستون بلائے گا، ادھر آؤ، بھاگو آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، مارو اسے. درخت کہے گا اس وقت، اگر درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا ہو، وہ درخت لوگوں کو بلائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے ہوں گے انہیں بلائے گا، آؤ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا اسے مارو. اس وقت سارے کے سارے جتنے ایمان والے ہوں گے اس درخت کی آواز کو سنیں گے اور اس دیوار کی آواز کو سنیں گے، براہ راست کلام کرے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پورے یہودی مارے جائیں گے، یہ بھی نہیں رہیں گے. یہ کیوں مارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ دنیا کی آخری سزا ہے، دنیا کی آخری سزا. آخرت کی سزا تو مستقل بڑی سزا ہے. اب اس کے بعد یاجوج ماجوج کا وجود ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر مہر لگا دیا ذلت اور مسکنت کا. ذلت انتہائی ذلیل ہو کر زندگی گزاریں گے، کبھی ان کو عزت کی نگاہوں سے عالم کے اندر نہیں دیکھا جائے گا. اور غربت، غریبی انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی ہوگی. یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مالداری نہیں عطا کریں گے. اب ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں اس آیت کو رکھ کر اور عالم کو دیکھ کر ذہن میں یہ آئے کہ یہودیوں میں تو مالدار بہت ہیں. خود یہودیوں کا اقرار ہے، یہودیوں میں جو مالدار ہیں وہ پرسنٹ میں 3 اور 4 ہوں گے، اس سے بڑھ کر نہیں ہوں گے. اور جو بقیہ ہیں 95% جتنے ہیں، 95% جتنے یہودی ہوں گے پورے عالم کے اندر، وہ اتنے غریب ہیں، دوسرے مذہب والے اتنے غریب نہیں. یہ کس کا بیان ہے؟ یہودیوں کا بیان ہے. ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے. تو یہودیوں کو اللہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جتنے مالدار ہوں گے وہ بھی اپنی مالداری کو نہیں دکھائیں گے. کیوں؟ یہ لوگ بزدلی کے ساتھ ساتھ ایک نمبر کے بخیل ہیں. حکومت کو ٹیکس بننے کے خاطر وہ لوگ اپنے آپ کو انتہائی غریب بنا کر بتائیں گے. دیکھو ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو پٹھا پورا نہ کپڑا پہن کر چھوٹا موٹا گھر بنا کر اپنے آپ کو زندگی گزارتے ہوئے گزار دیں گے، اپنی مالداری کو نہیں دکھائیں گے. یہ بات بھی ان مالداروں کے اندر پائی جائے گی. اور ذلت کیا ہے؟ ذلت یہ ہے کہ ان کی حکومت قیامت تک، جیسے کہ بتایا دجال کے آنے کے دن تک ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی. اگر اس کے درمیان میں کہیں اس کی حکومت چل رہی ہو، جیسے کہ اب اسرائیل ہے، یہ اسرائیل امریکہ اور یورپ کے بالکل زیر سایہ ہے، ان لوگوں کے بالکل مہربانی پر ان لوگوں کی حکومتیں چل رہی ہیں. جس دن وہ لوگ چاہیں گے ان لوگوں کو پاس کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ خدائی فیصلہ ہے دجال آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو فنا کرنا ہے، اس لیے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری حکومت عطا کیا ہے. لیکن ان کی حکومت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. ایک اور جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ان لوگوں پر ذلت اور مسکنت اتنی ساری ہو گئی جب تک یہ اللہ کے رسی کو اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ کے رسی کو جب تک مضبوطی سے نہیں تھامیں گے یا لوگوں کے رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، ان کو دنیا میں کسی قسم کی عزت نہیں ملے گی. اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لے آئیں گے. ایمان لائیں گے، ایمان والوں کے شمار ہوگا. جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں گے، کتنے حضرات صحابہ ہیں جو یہودی تھے، بڑے بڑے علماء تھے، ایمان لے آئے تو حضرات صحابہ کے صف میں کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ کہلانے لگے، کبار صحابہ ہو گئے. یا کسی غیر کے پاس اپنا جوڑ پیدا کر کے زندگی گزاریں گے. وحبل من الناس کا مطلب یہی ہے کہ غیروں کے ساتھ، یہ مسلمان نہیں کہا، ہو سکتا ہے وہ اب جیسے امریکی ہے، امریکی کے زیر سایہ وہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح سے تو ہو سکتا ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اب یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ذلت اور رسوائی کی زندگی ان لوگوں کو دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ یہ دنیاوی سزا ہے. آخرت کی سزا بالکل الگ ہے. منافقین کے بعد سب سے بڑا عذاب انہی کو ہوگا. سب سے بڑا عذاب تو منافقین کو ہے. منافقین کے بعد جو درجہ ہے عذاب میں وہ انہی یہودیوں کو ہے. یہ کیوں؟
ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ یکانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی بہت ساری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو جو قتل ہوگا وہ ناحق ہی ہوگا، حق کے ساتھ کون سا نبی مارے جائیں گے؟ نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل ایک خاص ایک جماعت ہیں، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے کبھی گناہ صادر ہی نہیں ہوگا۔ معصوم ایک جماعت ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہوگا کا گمان آئے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب چند قصے ہیں، وہ سب کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اب یہ لوگ انبیاء علیہ السلام جب ناحق قتل کرتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ ناحق ہی ہے، تاکیدی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کو انتہائی ناحق یہ لوگ قتل کرتے ہیں۔ مشہور تو حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے صبح صادق یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک 70 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، شہید کیا۔ اس کے علاوہ اور بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مارے ہیں، کئی ہزاروں انبیاء کو مارے ہیں، لیکن ایک ہی دن میں صرف دن کے موقع پر، سورج کے طلوع ہونے کے موقع پر 70 انبیاء علیہ السلام کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن آج بھی ان کا یہی گمان ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی قتل کی سازش کر چکے ہیں کئی مرتبہ۔ ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیا، یہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں۔ بنو قریظہ یہ مدینہ منورہ کے بازو ایک بڑا قبیلہ ہے یہودیوں کا، تو ان لوگوں میں سے 2 آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد کہا، یا محمد آپ چلیں، ہمارے سردار آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آج ہمارا آپس میں مصالحت ہو جائے، یا ہم سارے کے سارے مل کر آپ کی دین کو قبول کر لیں، اس لیے ہمارے سردار آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صحابہ میں سے کسی کو لے کر چل پڑے۔ حضرت نبی علیہ السلام کیا تھے؟ حریص علیکم، حرص تھا نبی علیہ السلام کو کہ میری امت کا ہر فرد ایمان والا ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ حریص علیکم اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ حرص کیا تھی؟ حرص صرف یہی تھی نبی علیہ السلام کو میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں جانے نہ پائے۔ خود آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک گڑھے میں آگ جل رہی ہو، اس کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے، میری مثال اسی آدمی کی طرح ہے کہ لوگ ہیں کہ آ کے اس گڑھے پر گرنے جا رہے ہیں تو میں دونوں ہاتھوں سے انہیں کھینچ کھینچ کے نکال رہا ہوں۔ میری مثال اسی آدمی کی طرح ہے، لوگ ہیں کہ جہنم میں گرنے جا رہے ہیں، میں انہیں نکال نکال کر دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ میری کوشش میں وہ لوگ، میں ناکام ہوتا ہوں، وہ لوگ آ کے جہنم میں گرتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام چل پڑے۔ اصل میں ان لوگوں کی سازش یہ تھی کہ بڑا قلعہ تھا، قلعے کے اوپر کی دیوار میں یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، 2-4 بڑا سا پتھر لیے ہوئے۔ ارادہ کیا تھا؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے پار ہوں گے، یقیناً پار ہوں گے ادھر سے ہی، تو پتھر گرا دیں گے، نعوذ باللہ قتل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام قریب آئے، اطلاع ہوئی وحی کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، آپ کو مارنے کی تدبیریں ہو رہی ہیں، آپ اپنا راستہ بنا لیں۔ نبی علیہ السلام سیدھے گئے مسجد نبوی میں، جانے کے بعد حضرات صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ بنو قریظہ پر حملہ کرنا ہے، چلو۔ صحابہ کی ایک جماعت گئی، وہ لوگ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے، کافی عرصہ گزرا۔ گزرنے کے بعد جب وہ لوگوں کے اندر جو قلعے کے اندر ریشن تھا پورا ختم ہو گیا، تو ان لوگوں نے مصالحت کی بات طے کرنا چاہا نبی علیہ السلام سے، تو حکم کون ہوں گے، یعنی فیصلہ کرنے والے کون ہوں گے؟ تو بنو قریظہ والوں نے کہا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جو انصار کے سردار کہلاتے ہیں، بنو نذیر کے سردار تھے وہ۔ تو ان کو اس لیے طے کیا کہ ان لوگوں کی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ بڑی دوستی تھی۔ حضرت نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کو بلا بھیجا۔ حضرت سعد بن معاذ زخمی تھے، سہارے کے ساتھ چلے آئے، وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نبی علیہ السلام حضرت سعد بن معاذ کے آنے کے بعد پوچھا
اے صاحب آپ کے فیصلے پر یہ لوگ راضی ہیں، آپ جو بتائیں گے وہ. تو حضرت سعد خوش ہو کے کہا یا رسول اللہ میری رائے ہے کہ ان میں سے جتنے نوجوان ہیں ان کو سب کو ذبح کیا جائے، ان کی عورتوں کو باندی بنایا جائے، بچوں کو غلام بنایا جائے، نوجوانوں میں سے بالغ ایک مرد کو بھی نہ چھوڑا جائے، سب کو ذبح کیا جائے. یہ فیصلہ سنایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے. سارے بنو قریظہ اس وقت قتل ہوئے. کیوں؟ اتنا بڑا جرم کیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھانے کے بعد بھی جب وہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخر میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا. یعنی وحی کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ بھی جہاد کرو، یعنی لڑائی کرو، لیکن وہ لوگ بند کر لیے، حصار ہوا، یعنی بند باہر رہ کر پڑاؤ ڈال دیے تھے حضرات صحابہ. اس کے بعد جب وہ لوگ مصالحت کے لیے آئے تو اس پر مصالحت میں یہی فیصلہ ہوا سارے کے سارے مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری سزا دنیا کی اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑی نافرمانی کی اور یہ لوگ حد سے آگے بڑھتے تھے. کانوا یعتدون، حد سے بہت آگے بڑھ گئے تھے. یہاں تک تو رکوع ختم ہوا ہے، آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، لیکن رکوع بھی بڑا ہے، بات ختم نہیں ہوگی چونکہ ماہ مبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ تفسیر کا نظام رمضان مبارک میں انشاءاللہ بند رہے گا. عید کے بعد والا جمعرات جو پہلا ہے اسی میں انشاءاللہ پھر سے یہ نظام شروع ہو جائے گا. اب چونکہ ماہ مبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے، ماہ مبارک سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت شریفہ نازل فرمایا ہے اس آیت سے متعلق چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت شریفہ میں 4 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ اب ایک حکم دینا چاہ رہا ہے. وہ حکم کیا ہے؟ روزے کا حکم ہے. تو روزے کا حکم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں کو قریب کرتا ہے. قریب کرنے کے لیے جو خطاب کر رہا ہے اے ایمان والو، تو یہ یقین جانو ہم سب کے اندر ایمان باقی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خطاب سے ہمیں یاد کر رہا ہے. ہمارے اندر ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ تو یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک لفظ سے ہمیں قریب کر لیا. یا ایھا الذین آمنوا، ہم بیٹے کو بلاتے ہیں، نام لے کر بلائیں گے بیٹا اتنا خوش نہیں ہوتا ہے، جبکہ بیٹے نام کے بجائے بیٹا بول کے بلاتے ہیں بیٹا خوش ہو جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ دوسرا جملہ ہے، دوسرا حکم ہے، یعنی دوسری بات ہے اس آیت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے. روزے کی کیفیت کیا، روزہ کیسا ہوگا، یہ سب تو تم کو ہم نے نبی بھیج رکھا ہے، اس نبی سے معلوم کر لینا. جیسے نماز کو تو ہم نے کہہ دیا فرض کر دیا ہے، نماز کے سارے طریقے کو نبی سے معلوم کر لینا، اور روزے سے متعلق ساری باتیں کو نبی سے معلوم کر لینا. لیکن روزے کو ہم نے تم پر فرض کر دیا ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ روزہ ایک بھاری چیز ہے، نہیں، یہ روزے کا سلسلہ تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے پہلی جتنی قومیں گزری ہیں ان سب پر ہم نے روزے کو فرض کیا. یہ تیسری بات. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ ایسا نہیں کہ پوری آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بالکل اس کا نام اور نشان بھی نہیں تھا، اب پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. یہ حکم تو اس سے پہلے جتنے امتیں گزرے ہیں ان ساری امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت یہ ہے کہ اس روزے میں اتنی ترمیم ہو کر ہمیں ملی ہے کہ پچھلی امتوں میں ایسی ترمیم بھی نہیں تھی. ان لوگوں کا روزہ شروع ہوتا تھا آدمی کے سونے سے، یعنی دن بھر محنت کر کے گھر آئے گا، گھر آنے کے بعد افطاری کا وقت وہی ہے غروب آفتاب، لیکن یعنی روزہ شروع کب سے؟ اگر وہ سو گیا 7 بجے سو گیا، 7 بجے سے روزہ شروع اس کا، یعنی اب 7 بجے
اگر 8 بجے سو گیا تو 8 بجے سے روزہ شروع اس کا، کب تک؟ آئندہ دن غروب آفتاب تک۔ اگر وہ 10 بجے سو گیا تو 10 بجے سے روزہ شروع۔ لیکن امت محمدیہ علی صاحبہ صلوات و تسلیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمایا نہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور سحری کا حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کھاؤ قوت پاؤ، اور سحری میں تم نے سحری برکت کا کھانا ہے، یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سحری تاخیر سے کھاؤ۔ کتنی سہولتیں فراہم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ افطار جلدی کرو، ہے نا، غروب آفتاب کے بعد تاخیر سے افطار کرنا مکروہ ہے، کم از کم یہ گھونٹ پانی فوراً پینا ہے۔ اگر مثال کے طور پر سفر میں ہے، اگر ہم یہ سمجھے کہ اب تو سفر میں پہنچ کے افطار کر لیں گے، نہیں، مکروہ ہے۔ جہاں غروب وہ وقت ہو گیا، ہمارے پاس اگر کم از کم ایک کھجور ہے، ایک چاکلیٹ ہے، تو اسے فوراً ڈال لینا ہے، فوری روزہ کھول کر اللہ کو یہ بتانا ہے ہم نے تیرا حکم پورا کر دیا۔ یہ کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اتنی ساری سہولتیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزہ رکھو۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں مومن کی رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، کوالٹی بھی بڑھا دیا جاتا ہے، کوانٹٹی بھی بڑھا دیا جاتا ہے، دونوں چیزیں سے بڑھ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑھاوا ہوتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے بڑھاوا ہو اور کوئی یہ سمجھے کہ ہم زیادہ کھائیں گے روزہ نہیں ہوگا، کم کھائیں گے تقویٰ آئے گا، نہیں، غلط ہے۔ اللہ کے رسول زیادہ فرما رہے ہیں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، زیادہ کھانے سے، پیٹ بھر کھانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، روزے میں وہی ثواب ہوگا۔ رائی برابر روزے کے کمال میں، روزے کی برکات میں کمی نہیں آئے گی۔ جتنا چاہے کھائے، جو چاہے کھائے، حلال چیز، بس شرط نہیں ہے، حلال چیز افطاری میں بھی ہو، سحری میں بھی ہو، جیسی بھی عمدہ سے عمدہ ہو، جتنا بھی ہو سب کھا سکتے۔ یہ نہیں کہ بھئی کم کھائیں گے تو روزے کے برکات آئیں گے، بالکل غلط بات۔ اگر ویسی بات ہے تو اللہ کے رسول ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ البتہ پیٹ بھر کر کھانے سے کوئی منع نہیں کیا ہے، جی بھر کر کھانے سے منع کیا گیا۔ اب فرق کیا کریں گے؟ پیٹ بھر کر کھانا اور جی بھر کے کھانے میں فرق کیا ہے؟ ہمارے حضرت علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے پیٹ بھر کے کھانا تو ضرور ہونا چاہیے۔ پیٹ بھر کر کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کی بہت ساری چیزیں ہیں، کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے ہمیں یہ بات محسوس ہوگی پیٹ بھر گیا۔ اب آگے ہماری خواہش ہے کہ یہ بھی عمدہ ہے، یہ بھی مزیدار ہے، اور 2 لقمہ کھائیں، یہ جی بھر کے کھانا ہے، جی بھر کے کھانے سے منع کیا گیا۔ پیٹ بھر کے کھائیں گے، روزے کے برکات، روزے کے ذریعے سے اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی، لیکن جی بھر کے کھانے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ جب بس دیکھیں عام دنوں میں ہم جتنا کھاتے ہیں اتنا سحری میں اور افطاری میں کھا لیں، بس قصہ ختم۔ کیوں؟ سحری میں اور افطاری میں عمدہ سے عمدہ کھانا ہوتا ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ 2 لقمہ اور زائد کھائیں، اور یہ بھی ذہن بنا ہوا ہوتا ہے دن بھر ہمیں بھوکا رہنا، ذرا زیادہ کھا لیں۔ نہیں، یہ سب بیکار قسم کی باتیں ہیں کھانے سے، بلکہ روزہ رکھنے میں اللہ تبارک، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے ہیں، بس یقین چاہیے ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دن بھر گویا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں، روزے بھی ہیں، اللہ ہمیں کھلا بھی رہے ہیں۔ یعنی کھانے کا جو مقصد ہے کیا؟ قوت حاصل ہونا۔ یہ قوت حاصل ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے اسے عطا کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں تم مختصراً عرض کر دیا، ورنہ تو بڑی تفصیل ہے۔ آج یہ آخری بات پر ہی مجھے اصل بولنا ہے، لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ یہ تقوی والے ہو جاؤ امت کے ہر فرد سے خطاب ہے، جیسے کہ ابھی بتایا یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جیسے مومن کے ہر فرد سے ہے، لعلکم تتقون بھی مومن کے ہر فرد سے ہے۔ ہر مومن بندہ اور بندی تقوی کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اب رہا تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی عام طور سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا بھائی لمبی نمازیں پڑھنے والا، لمبے اذکار کرنے والا، نہیں۔ ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے لعلکم تعبدون، تم بہت عبادت کرنے والے ہو جاؤ، نہیں فرمایا، بلکہ کہا لعلکم تتقون، تم تقوی والے ہو جاؤ۔ بس تقوی کی بات سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، مختصراً ہی عرض کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو لایا ہی ایمان والوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے،
گویا یہ تقوی کا مہینہ ہے. تقوی حاصل کرنا آسان ہے، صرف روزے کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. اب تو تقوی کو سمجھانے سے پہلے ایک بات سنا دیتا ہوں. دیکھے ہوں گے 7-8 سال کا بچہ روزہ رکھتا ہے اور ہم سے بڑھ کر وہ بار بار تھوکتا رہتا ہے. اس لیے وہ مسئلہ جانتا نہیں، وہ سمجھتا ہے تھوک نکل لوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور وہ 7-8 سال کا بچہ بھی کمرہ بند کر کے پانی نہیں پیتا ہے، کہ وہ سوچتا ہے میں روزہ ہوں. اب یہ جو نہیں پیتا ہے یا وہ تھوک رہا ہے، تم خود کہو اسے بیٹا پانی پی لو، کھا لو، وہ کہتا نہیں میرا روزہ ہے. یہ تقوی یہ ہے. اب جب بچے کے اندر تقوی آ گیا روزے کے ذریعے سے، تقوی یہی ہے کہ بچے کے احساس یہ ہے کہ میرا روزہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تقوی بڑوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ تقوی آ جائے. ہم جھوٹ بولنے والے ہیں تو زندگی بھر جھوٹ چھوٹ جائے اس روزے سے، سب تقوی والے ہوں گے. ہم اگر غیبت کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہمیشہ زندگی بھر کے لیے چھوٹ جائے. یہ نہیں کہ رمضان میں اگر چھوٹ گیا ہے، الحمدللہ بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں رمضان مبارک میں جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، غیبت بھی نہیں کرتے ہیں، اس سے تقوی نہیں آیا ہے. تقوی آنا اس کو بولتے ہیں کہ یہ عادت بن جائے. یعنی اگر برائی میں اگر وہ کسی بھی برائی میں مبتلا ہے، اس برائی سے چھوٹنے کی اسے عادت پڑ جائے، یہ تقوی. بس دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے اس مبارک مہینے میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والا بنائے، اور اسی تقوی والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے اٹھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہی معاملہ فرمائے جو تقوی والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.